الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صلوات محمد. اللہم صل علی محمد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام اعمال و عبادات خصوصاً نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. اپنی شرعی حاجات کے پورا ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لگ رہا ہے مومنین کو جب یہ ٹھنڈ لگ چکی کافی حد تک کم تعداد میں. چلو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ماشاء اللہ. شریف صاحب دیکھیں کہاں سے وہ ہمت کر کے آتے ہیں. موضوعات اور گفتگو ہماری جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے بارے میں ہو رہی ہے. تو 5 آداب جو ہے وہ ذکر کیے تھے, فقط اس کو اشارہ کر کے بعد کے جو ہے وہ آداب بیان ہے. پہلا یہ تھا کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں تو باادب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ باطہارت ہو, باوضو ہو یا باغسل ہو کر کیا ہے, اور بغیر وضو کے قرآن پاک کے الفاظ کو ہاتھ لگانا حرام ہے. لہذا مکمل کامل زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں, الفاظ کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو باوضو ہو کر. دوسرا کہا تھا کہ آداب میں سے ہے کہ اپنے منہ کو پاک اور پاکیزہ رکھیں کیونکہ یہ قرآن کے گزرنے کی جگہ ہے. تیسرا آداب بیان کیا تھا کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شیطان ملعون سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بدبخت ملعون ترین ہے, کسی صورت میں انسان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتا. لہذا جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یہ خود قرآن کا حکم ہے کہ شیطان رجیم سے ملعون سے جو ہے وہ پناہ مانگے. اسی طرح جب کہا تھا کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں, اہمیت دیں. قرآن فستا میں کو بنا تھا یعنی توجہ کے ساتھ, اور اس سے کیا کریں, نصیحت حاصل کریں. اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, صحیح طرح سے ٹھہر ٹھہر کر کیا ہے, نہیں ہے کہ اس طرح کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے. وہ بعض کو میں نے دیکھا ہے, ابھی بسم اللہ پڑھی ہے تو 1 منٹ نہیں گزرا دوسری بسم اللہ جو ہے شروع ہو, یعنی سورہ حمد ختم ہی ہو. اب میں بھی بعض اوقات کیا ہے وہ بعض کے دونوں صورتیں انہوں نے بھی پڑھ لی تو ہماری ابھی تک سورہ حمد جو ہے وہ ختم. قرآن کو آداب کے ساتھ, آداب کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو کیا ہے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں. اسی طرح چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھیں. اچھی آواز میں, خدا نے آپ کو آواز دی ہے تو بہترین آواز کے ساتھ پڑھنا یہ بھی آداب میں سے ہے. خوبصورت آواز میں مستحب ہے, حسن اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا. اچھی آواز ہے تو اس کے اندر نوحہ پڑھنا, اس کے اندر قصیدہ پڑھنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اسی طرح آذان اچھی آواز میں دینا, بین پڑھتے ہیں یا جو بھی پڑھتے ہیں وہ اچھا ہے, تعریف کی گئی ہے. حضرت داؤد پڑھتے تھے مثال کے طور پر کیا ہے, سنتے تھے, لوگ بھی سنتے تھے, پرندوں چرند بھی سنتے تھے. اس طرح آئمہ یا طہار, لیکن دوسرا کام نہ کریں. خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا اچھا ہے. ایرانی بڑے بڑے علماء آتا کہ وہی بھی پڑھتے ہیں آواز کے ساتھ, لیکن گانے کی طرز لے کر, حرام کی طرز لے کر اس کو اوپر ڈھالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ بعد امام خمینی جیسی ہستی کے نزدیک ڈبل حرام ہے. کیوں ڈبل حرام ہے؟ ایک عام لوگوں کی طرح حرام کر رہا ہے اور دوسرا عبادت کے اندر کر رہا ہے. قرآن پاک عبادت ہے, نوحہ پڑھنا عبادت ہے, قصیدہ پڑھنا عبادت ہے, بین جو ہے وہ پڑھنا عبادت ہے, یہ اذان دینا عبادت ہے. اس کے اندر اگر غنا اور موسیقی لے کر آتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں, خوبصورت آواز میں پڑھے, پیغمبر کہہ رہے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کو زینت دو اپنی آوازوں کے ساتھ، اپنی آوازوں کے ساتھ بازین زینت دے کر خوبصورت آواز کے ساتھ کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب میں سے ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو حزن غم کے ساتھ قرآن پاک کی کیا ہے تلاوت، وجہ بیان کریں گے کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں تو غم اور حزن کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بالحزن، قرآن پاک کی تلاوت کرو حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ۔ کیوں غم کے ساتھ کریں قرآن پاک کی تلاوت؟ وجہ ہے فَإِنَّهُ نَزَلَ بِالْحُزْنِ، کیونکہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ حزن کے ساتھ ہے، غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کی کیا ہے وہ جب بھی تلاوت کریں تو حزن اور غم کے ساتھ۔ اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں کم از کم اگر معنی کی طرف ترجمے کی طرف نہیں متوجہ ہوتے تو اتنا تو سمجھتے ہیں کہ یہ جنت کا لفظ ہے یا جہنم کا ہے، یا نار جو ہے وہ جہنم کو ہے۔ جہاں بھی یہ جنت کا تذکرہ ہو، خدا کی نعمات کا تذکرہ ہو، جنت کی نعمات کا، تو خدا سے تقاضا کریں کہ خدایا مجھے بھی یہ نعمات کیا ہے عطا کرنا، مجھے بھی جنت کے اندر کیا ہے داخل کرنا، مجھے بھی جنت کیا ہے۔ اور جہاں جہنم اور عذاب کا تذکرہ ہو وہاں پر خداوند متعال سے کیا کریں پناہ مانگے کہ مجھے اس عذاب سے، جہنم سے اور دوسرے عذاب سے کیا ہے دور رکھنا۔ اسی طرح خود قرآن کا حکم ہے کہ جب بھی 8واں ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن پاک کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اس غور و فکر کرنے کے ذریعے سے بڑے بڑے جو ہے وہ نکات حاصل ہو۔ قرآن ہے تا قیام قیامت یہ ایسا چشمہ جاری اور ساری ہے جس سے نئے نئے جو ہے وہ مطالب حاصل ہوں گے۔ لیکن کس صورت میں؟ کہ جب قرآن مجید کے اندر کیا ہے انسان غور و فکر کرتا ہے۔ ائمہ اطہار نے خود بھی کیا ہے غور و فکر کا، اور یہ بہت سخت آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں جو غور و فکر کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ توجہ کریں، سورہ محمد آیت نمبر 34 کے اندر بیان کیا افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے، کیوں وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، نعوذ باللہ من ذالک، خدا نخواستہ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ خدا نخواستہ تالے پڑ چکے ہیں تو وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ بس کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر خدا نخواستہ تالے پڑ چکے ہیں کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ بے شک کم پڑھیں لیکن قرآن مجید کے اندر کیا کریں غور و فکر کریں، سوچو بچار کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ کے ذریعے سے جب بھی آپ ارادہ کریں تو قرآن کے ذریعے سے اپنی خصوصاً روحی امراض کا، مانوی روحانی ان امراض کا علاج قرآن کے ذریعے سے کریں۔ قرآن کیا ہے خود شفا ہے، بیان کر رہا ہے۔ وہ جو روحانی امراض جسمانی امراض ہوتی ہے اس سے، لیکن قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا۔ خدا کی بارگاہ میں بڑھے تو یہ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ دوا استعمال کریں، ساتھ قرآن سے گزر سے بھی کیا ہے شفا حاصل کریں۔ لیکن اصل جو قرآن ہے وہ روحانی اور مانوی امراض کے علاج کے لیے ہے۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام قال علی علیہ السلام واستشفوا بنور، واستشفوا یعنی طلب شفاعت کرو، شفاعت حاصل کرو، فرماتے بنور ہی قرآن کے نور سے، قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، یعنی جتنی روحانی اور مانوی امراض ہیں تمام کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن شفا ہے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ یہی میں نقطہ بتا رہا ہوں، بہت مہم ہے، بعض وقت متوجہ نہیں ہوتا یہ سمجھتے، حتیٰ کہ پیش نماز بھی بعض علماء بھی کیا ہے بعض اوقات کسی کے پاس جاتے ہیں مریض ہوتا ہے تو حال پوچھنے کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے۔ شفا کا معنی موت ہوتا ہے، موت، شفا شین کے زبر کے ساتھ موت، اکثر لفظ یہ استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی کہیں تو یہ کل دعائے قبیل
پڑھی تھی شب جمعہ پرسوں جو ہے، تو آخر میں تھا یا من اسمہ دواؤن و ذکرہ شفا، شین کے زیر کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ نہیں ہے۔ شفا کا معنی تجھے صحت اور سلامتی ہے، اور شفا کا معنی موت ہے۔ اور عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے بعد کا کیا ہے 70 معنی ہے، بہت فصیح و بلیغ ہے، لہذا اس کی طرف کیا ہے توجہ کریں، جب بھی کہیں تو شفا نہیں کہنا، شفا دے، یا من اسمہ دواؤن و ذکرہ شفا۔ پس قرآن جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، شفا ہے روحانی اور معنوی امراض کا۔ اسی طرح جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر کہ گریہ کریں، روئیں، فرماتے ہیں روئیں، گریہ کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، خداوند متعال اس صورت میں تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث کے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتلوا القرآن وابکو، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرو اور رو، قرآن کی تلاوت کرو رو۔ کیوں روئیں؟ فرماتے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اب بھی ہے نہیں اسی طرح سے جس طرح مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے کی شکل، اگر رونا نہیں آتا تو پھر کیا ہے سر نیچے کر کے کم از کم رونے والے کی شکل اور صورت بنائے، واجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کیا ہے البتہ اس کی شرائط ہے، آپ کو کہا ہے، فقط ایسے نہیں ہے کہ وہ جو مرضی دین کی دھجیاں اڑاتے رہے، دین کو پامال کرتے رہے، بس ایک آنسو ڈالے اور پھر جو جنت تو میں نے لے لی، وہ ٹکٹ کٹا لی، اب جنت میرے اوپر کیا بشارتیا و شروطیا، یہ سارا کچھ امام حسین نے قربان کیا ہے دین کو بچانے کے لیے، اور اگر کوئی دین کو پامال کرتا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے خود امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ پس دین کو پامال نہ کرے اس صورت، ورنہ میں نے کہا تھا، وہ یاد ہے فضائل کی کیا ہے، جشن کے اندر کہا تھا ہم زیادہ مصائب سن کر روتے ہیں، ایسے ہے نا، لیکن وہ حاکم شام مولا کائنات کے فضائل سن کر زارو قدار وہ روتا تھا۔ اس نے امام کے سامنے یہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، زرار ابن زمرہ، اس سے کہا کہ مجھے علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرو، اس نے کہا کہ مجھے معاف رکھو، کیونکہ اسے پتا تھا کہ مثلا یہ کیا ہے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا، پھر قسم دی، تو پھر اس نے فضائل بیان کرنے شروع کیے، اور وہ دھاڑے مار کر مقابل میں روتا رہا، اور آخر میں یہ جملہ کہا پھر قیامت تک کوئی ماں علی جیسا بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لہذا فقط رونا کافی ہوتا۔ تو وہ کہا تھا جب بیویوں کی وہ چادریں چھین رہے تھے، دوسری طرف سے کیا ہے رو بھی رہے تھے، اور جب حضرت علی اصغر کو تیر لگائے تو فوج کا کافی حصہ دوسری طرف رک کر کے کیا ہے رو رہا تھا۔ فقط رونا کافی نہیں ہے، رونے کا بڑا مقام ہے، لیکن بشرطہا و شروطہا، کچھ نہ کچھ انسان جو ہے وہ اتنا لحاظ رکھے کہ ائمہ اطہار کے لیے باعث زینت بنے، باعث ننگو آر نہ بنے۔ بس اسی طرح کیا ہے، یعنی قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے بھی دعا نقل کی ہوتی ہے، قرآن پاک ائمہ اطہار سے مختلف، قرآن پڑھتے ہیں تو آغاز میں کیا ہے دعا ہے، اسی طرح قرآن پاک جب پڑھ لیں تو آخر میں ایک مکمل پڑھنے کی الگ دعا ہے ختم قرآن کی، اور ایک جتنی آپ تلاوت کرتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں یا زیادہ، تو اس کے لیے آخر میں کیا ہے دعا ہے، آخر میں بھی دعا ہے، پہلے بھی کیا ہے دعا نقل ہوئی ہے، اور بہترین دعا ہے، یعنی قرآن کے آپ پڑھے تو یہ آخر میں ہے اللہم ارحمنی بالقرآن، میرے اللہ میرے اوپر قرآن کے ذریعے سے رحم کر۔ یہ مختصر دعا ہے قرآن کے آخر میں، کئی جگہوں پہ کیا چھپو وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا، اور قرآن کو میرے لیے امام قرار دے، میرے لیے نور کرو۔ آپ کہیں کہ 13واں امام بنا دیا، 12 امام ہوا ہے، قرآن جو ہے وہ 13واں امام رہبر کے معنی میں، رہبر کے معنی میں۔ اب وہ آج کیا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کو کہیں، امام شافعی کو کہیں، امام مالک کو کہیں، امام حنبل کو کہیں تو پھر تکلیف نہیں ہوتی، بعض مومنوں کو، میں دوسروں کا نہ کہوں،
لیکن امام خمینی کہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو کیا ہے تکلیف ہاں تکلیف ہوتی ہے کہ امام کو خمینی کیوں کہتے ہیں. یا ابھی بھی رہبر معظم کو عرب زبان جن کی ہماری زبان کا تو لفظ نہیں ہے امام. امام کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی. عربی کا. جن کا زبان کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں الامام الخامنائی. وہ امام یعنی رہبر. وہ ہم جب حضرت عباس جیسی ہستی جس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جنت کے اندر پرواز کرتے ہیں خدا نے اور تمام شودار رشک کرتے ہیں حضرت عباس کے مقام کو. جب حضرت عباس کو ہم نے امام 13واں قرار نہیں دیا، علی اکبر کو قرار ہے، کسی اور کو بھی نہیں. یہ امام ہے یعنی رہبر، لیڈر، یعنی غیبت کے اندر ائمہ اطہار کا جانشین ہے، نائب امام ہے. فرماتے کیا ہے؟ رہبر کے. جس طرح قرآن کو اب تو قرآن پڑھیں گے تو جو پڑھتے ہیں مومنین کبھی دیکھیں قرآن کے اندر توریت کو بھی امام کہا گیا. توریت کو بھی کیا ہے؟ امام. مبانہ کیا ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ کیا ہے؟ ائمہ دو تھے. امام کی جمع کیا ہے؟ ائمہ. قرآن پاک کی ذرا تو ہے ائمۃ النار بھی ہے اور ائمۃ یہدون من امرنا، یعنی بعض ائمہ جو خدا کی طرف سے، جس طرح ہمارے 12 امام من جانب من اللہ ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں. اور ایک ہے لوگوں کے بنائے ہوئے ہے یہ نہیں. اس کو کہا گیا ائمۃ النار، جہنم کے امام. یدعون الی النار، لوگوں کو کیا ہے؟ جہنم کی طرف کیا ہے؟ وہ لے کے جا رہے ہیں. لہذا واجعلہ لی امام، میرے اللہ ہمارے لیے قرآن کو امام، رہبر، یعنی ہم قرآن کی پیروی کریں. پیغمبر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے تھے. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرت. ایک فرماتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت. ما ان تمسکتم، جب تک قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کسی جگہ پہ نہیں. آج اہل سنت ہے مفتی ہمدرد وہ کہتا ہے پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور صحابہ، میں قرآن اور بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا فلاں چیز لے کے چھوڑ کے. نہیں، سب سے متواتر ترین وہ جو آپ کو کہا تھا سنت والی حدیث ہے وہ بھی معتبر نہیں ہے، اس کے راوی ضعیف ہے. خود اہل سنت نے قبول کیا ہے کہ وہ غیر معتبر روایت ہے. جو سب سے زیادہ نقل کی گئی ہے یہی، یعنی جہاں کہا گیا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. اصل معتبر یہی روایت ہے، نہ ہمارے نزدیک، خود اہل سنت کا نزدیک. جی حدیث ثقلین یہی ہے اور معتبر ترین حدیث ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے شاہ ولی اللہ دہلوی جس کو کہا جاتا ہے، اس نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی تحفہ اثنا عشری. بہت اس نے کیا ہے سخت ترین شیعہ کے خلاف کیا ہے کتاب لکھی. یہ آپ کو یہ بتانا بڑا کام. اور پھر اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے علماء کی خدمات لکھنؤ کبیر احمد حسین موسوی 20 جلدوں میں قدیمی ترین فارسی میں، اردو میں نہیں کتاب، فارسی میں کتاب لکھی. اس کا خلاصہ ایک ایرانی عالم دین مجتہد آیت اللہ میلانی نے کیا اور وہ 11 جلدوں میں عربی کے اندر ابھی اس کا کیا ہے خلاصہ چھپا ہوا ہے. فقط یہ حدیث ثقلین زیادہ تر اس کے بارے اندر کیا ہے حدیث ثقلین کے بارے میں کیا ہے بس وجعلہ لی، میرے اللہ میرے لیے قرآن کو قرار دے امام، نور. فرماتے ہیں وہدن و رحمہ، ہدایت قرار دے، رحمت قرار دے. اللہم ذکرنی منہما نصیب، جو کچھ میں قرآن سے بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے. وعلمنی ما جہلت، جو کچھ میں نہیں جانتا مجھے سب کچھ قرآن کا سکھا دے، علم دے دے. وارزقنی تلاوتہ انا اللیل والنہار، اور مجھے دن کے آغاز میں اور فرماتے اسی طرح اختتام پر، دونوں طرف دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا. واجعلہ حجتاً یا رب العالمین، اور قرآن کو میرے لیے کیا ہے حجت کا. جس طرح علی حجت اللہ ہے، قرآن بھی کیا ہے حجت خدا ہے. اہل بیت حجت خدا ہے تو قرآن بھی کیا ہے. اس طرح آخر میں بھی کیا ہے دعا ہے، اول میں بھی دعا ہے، آخر میں بھی دعا ہے. اسی طرح چند ایک اور آداب میں سے ہے وظیفہ. قرآن کے مقابل میں کیا ہے وظیفہ ہے. وظیفہ جو مہم ہے کہ ہمیشہ قرآن کا احترام کرے، قرآن کا احترام کرے.
کیوں احترام کریں؟ اب یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن افضل شیء دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے قرآن افضل ہے، سب سے افضل ترین تمام چیزوں کے اندر قرآن پاک ہے۔ کیوں؟ فرماتے فمن وقر القرآن فقد وقر اللہ، جس نے قرآن کا احترام کیا اس نے خود اللہ کا احترام کیا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو قرآن کا احترام کرنا خود فقط احترام نہیں، ہم پشت نہیں کرتے، کیا ہے قرآن ہو تو اس کو پشت، ساری زندگی عمل کے حوالے سے پشت کی ہوتی ہے، عمل قرآن کے مطابق یہ پشت ہے حقیقی، ظاہری پشت نہیں کرتے، اور عمل کے حوالے سے کیا ہے؟ پشت کی ہوتی ہے۔ اصل یہ کہ جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ مسلمان اس کے اوپر کیا کرے؟ عمل کرے۔ فرماتے اسی طرح کیا ہے؟ قرآن کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کی آیات کو اپنا پیشوا اور رہبر قرار دیں۔ یہ بھی پیغمبر بیان کرتے ہیں علیکم بالقرآن، تمہارے اوپر ضروری ہے قرآن کے دامن کو پکڑو، فاتخذوا اماما وقائدا، یہاں بھی پیغمبر کہہ رہے کہ تم قرار دو اس قرآن کو اپنا امام اور قائد اور رہبر قرار دو، یعنی قرآن کی پیروی کرو، قرآن کے مطابق عمل کرو، اور اسی طرح جو مہم ہے قرآن کے دستورات کے مطابق عمل کرو۔ یہ نہ ہو کہ بعض اوقات قرآن پڑھتے ہیں ربا قاری القرآن و قرآن یلعنہ، بعض قاری قرآن ہے، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت ہے۔ ظاہر ہے یہ اگر فاسق فاجر ہے تو قرآن اس کے اوپر کیا ہے؟ اگر یہ ظالم ہے تو لعنت اللہ علی الظالمین، اگر یہ پڑھنے والا کیا ہے؟ جھوٹا ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کے خلاف عمل کرتا ہے تو پھر قرآن اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت کرتا ہوا نظر آتا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، مبارکن، قرآن مبارک ہی مبارک، با برکت ہی برکت ہے، فاتبعوا، پس قرآن کی اتباع کرو، واتقوہ، اور تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ رحم کیا جائے۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو آگے نشر کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔